یہ تھے حافظ شعیب فاروقی صاحب جو اپنے خصوصی انداز میں نعت اور حمد اور نظم پیش فرما رہے تھے. گفتگو اور خبری تاسونا گزارش سو خصوصاً شاندہ مشومانونا اور والدینونا گران مہمان اللہ رزینا آغانے نے زمون گستاسوی لاغیتا اور پکاردہ جمون داغم المسیا فردی انداز وہو جداغا بیان خبر غور سراواؤ امنسی خبری اتری دا ونکو اور زمون دا گران مہمان بیان خبر غور سراواؤ. چونکہ وقت کی قلت ہے اور ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور میں ملتمس ہوں اس محفل اس بابرکت مجلس کے مہمان خصوصی مفسر قرآن خطیب شیعی حضرت علامہ مولانا احمد شعیب خان صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اس بابرکت محفل کے حوالے سے اسی موضوع کی مناسبت سے اپنے فرمودات ہمارے سامنے پیش فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب. انا مينس كشي يقول شيء انت هذا يقول انت ذلك لك بس ما شيء كان مستقبل مولي سبب كذا بڑے ساتھی آگے تشریف لائے. تصویر دے صحبو لكن في المشاريع دي لما ممكن تشتري أو لما تشتري أرواني شغال بيان أو كم شيء وعلني على شاطئ بالكل خليجينه. الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الناس والجمال.
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب الآيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، بڑی طویل مدت کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے کراچی کی سرزمین پر حاضر ہو کر دین کی چند باتیں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، الحمدللہ۔ ہمارے معززین میں ہمارے محترم بھائی مبارک شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ برادر مکرم مبارک شاہ صاحب کے ساتھ میرا دینی رشتہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ میں نے فون پر بھی ان سے تعزیت کی تھی اور ابھی ان کے ڈیرے پر حاضر ہو کر میں نے ان کی والدہ مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی ہے۔ اور پھر یہ آج کی محفل تقریباً 36 بچوں نے قرآن مجید ناظرہ اور حفظ مکمل کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے دو باتیں بیان کروں گا۔ ایک بات عرض کروں گا بھائی مبارک شاہ صاحب کی والدہ کے حوالے سے، اور دوسری بات عرض کروں گا یہ جو قرآن مجید مکمل کرنے والے ہمارے عزیز بچے ہیں ان کے حوالے سے۔ دو مضمون بیان کرنے ہیں، ایک شاہ صاحب کے متعلق اور ایک آج کے موجودہ علم
قرآن مجید مکمل کرنے والے بچوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال پوچھا، حضرت من احق بحسن صحابتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی میرے رشتے دار ہیں سب سے زیادہ اچھا سلوک مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کر۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا، ثم من، اس کے بعد مجھے کس کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار فرمایا امک، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر۔ صحابی نے تیسری بار سوال کیا، ثم من، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مجھے کس بندے کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا امک، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی اور احسان کر۔ صحابی نے چوتھا سوال کیا، ثم من، اس کے بعد مجھے کس بندے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار فرمایا اب اپنے والد کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر۔ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا، چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا نام لیا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، اولاد کے اوپر والدہ کے حق 3 ہیں اور اولاد پر والد کا حق 1 ہے۔ اب اللہ کریم کے قرآن پاک کا حوالہ یہ میرے سامنے 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان، رب العالمین کی لارے کتاب میرے سامنے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 14 سورت لقمان کھلی ہوئی ہے، 21واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تاکید کی، انسان کو پختہ حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب والدہ کے 3 حق، نمبر 1 حملتہ وہنا علی وہن، کم و بیش 9 مہینے تک والدہ بچے کو اپنے پیٹ میں بڑی تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے۔ جیسے جیسے پیٹ میں بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے والدہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ والدہ کا اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھانے والی تکلیف والا حق 1۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت حامیم الحقاف، یہ میرے سامنے آیت نمبر 15 کھلی ہوئی ہے۔ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ والدہ بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے بچہ پیدا
یہ موت و حیات والا مرحلہ ہوتا ہے. پیٹ میں اٹھانے والی تکلیف والا حق ایک، بڑی تکلیف کے ساتھ بیٹے کو جنم دینے والی تکلیف والا حق دو. اور نمبر 3 وَفِصَالُهُمْ فِي يَوْمَيْنِ. یہ حوالہ سورۃ لقمان. کم و بیش 2 سال تک والدہ بڑی تکلیف کے ساتھ بچے کو دودھ پلاتی ہے. بڑے ساتھیوں نے میری 3 انگلیاں دیکھنی ہیں. پیٹ میں اٹھانے والی تکلیف والا حق ایک، بچے کو جنم دینے والی تکلیف والا حق 2، اور 2 سال تک کم و بیش دودھ پلانے والی تکلیف والا حق 3. اولاد کے اوپر والد کا حق 1 ہے، والدہ کے حق 3 ہے. حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. اس نے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. بیت اللہ شریف کا والدہ کو طواف کرا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بوڑھی والدہ ہے، اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی. میں والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہوں. حضرت مجھے مسئلہ یہ بتائیے، جب میں نے بوڑھی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگوا دیے، بیت اللہ شریف کا طواف کرانے کے بعد بوڑھی اماں کا حق ادا ہو گیا یا حق ادا نہیں ہوا؟ بڑے ساتھی غور کریں. آپ تشریف رکھیں گے تو میں بات کروں گا. ایک طرف دیکھیں ساتھی، بڑے ساتھی. بوڑھی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر جب میں نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگوا دیے، بوڑھی اماں کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان، جب تو گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتا تھا، جتنے تک گھر میں واپس نہیں آتا تھا، تیری بوڑھی والدہ تیری جدائی میں ٹھنڈے سانس لیا کرتی تھی. ہائے میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، ہائے میرے بیٹے کو کیوں دیر ہو گئی، ہائے پتہ نہیں میرا بیٹا واپس گھر میں کیوں نہیں آ رہا. گھر کے سارے بندے سو گئے لیکن بوڑھی والدہ جاگ رہی ہے، میرا بیٹا کب گھر میں واپس آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان، ساری زندگی بوڑھی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا، تیری جدائی میں نکلنے والے ایک ٹھنڈے سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم عید والے دن 500 روپیہ والدہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں والدہ کا حق ادا ہو گیا. دوسری بات سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. ایک حبشے کا رہنے والا نوجوان اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا رہا تھا. طواف کراتے کراتے وہ حبشی نوجوان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گیا. اس نے پوچھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
بوڑھی والدہ ہے، اپنے گھر سے کندھوں پر اٹھا کر اسے خانہ کعبہ شریف میں لے آیا ہوں۔ میری بوڑھی والدہ اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر بیت اللہ کا کام نہیں کر سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ جب میں نے بوڑھی اماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کے ساتھ چکر لگوا دیے، بوڑھی والدہ کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ دیکھ کر دیکھیں، اس لیے عرض کیا تھا بڑے ساتھیوں کو آگے بٹھاؤ، بچے رسم و ضبط خراب کرتے۔ میری طرف دیکھیں، جب میں نے بوڑھی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر 7 چکر طواف کے لگوا دیے، بوڑھی والدہ کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نوجوان، اللہ کریم نے والدہ کے پیٹ میں تیرا جسم بنایا۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت کا نام المومنون، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پہلا صفحہ 18واں پارہ سورت کا نام المومنون۔ اللہ کریم نے پانی کے قطرے پر خوبصورت انسان کا جسم بنایا، 40 دن کے بعد پانی کے قطرے کو اللہ نے خون بنا دیا اماں کے رحم کے اندر، 40 دن کے بعد اللہ نے خون کے قطرے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، 40 دن کے بعد اللہ نے گوشت میں سے ہڈیاں بنانا شروع کر دی، 40 دن کے بعد اللہ نے ہڈیوں پہ گوشت اور چمڑا چڑھا دیا، پھر 40 دن اور گزرے، اللہ نے بچے کے جسم میں روح ڈال دی۔ اب اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پانی کے قطرے کو 40 دن کے بعد خون بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد اسے گوشت بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد گوشت میں سے ہڈیاں بنانے والا اللہ، 40 دن کے بعد ہڈیوں پہ چمڑا چڑھانے والا اللہ، 40 دن کے بعد بچے کے جسم میں روح ڈالنے والا اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو تبارک اللہ، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ آپ نے اللہ کا نام اونچا لینا ہے، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ آپ میری اردو سمجھ رہے ہیں؟ اونچا بتائیں، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ یہ قرآن کا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیے نا اللہ کا نام اونچا لے، یہ کوئی ذکر کے چار نہیں ہے، یہ تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اب تو حالات ہی کوئی نہیں ملک میں یہ ذکر کا کیا طریقہ ہے؟ یہ جو اللہ کا نام آپ نے لیا یہ ذکر بالجہر نہیں ہے، یہ دل کے اندر ایمان ہے، ہم زبان سے ظاہر کر رہے ہیں۔ برکت دینے والا صرف کون ہے؟ یاد رکھنا، دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ثواب وہ ہے جو صحابہ کرام نے دین سمجھ کر کیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور ثواب سمجھ کر کام نہیں کیا، جو آپ کے صحابہ نے دین اور ثواب سمجھ کر کام نہیں کیا،
ہم کریں گے وہ ثواب نہیں ہے، وہ گناہ ہوگا۔ اب دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نماز ٹھیک ہے؟ جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، آپ کہیں گے نا مولانا صاحب اس طریقے سے نماز پڑھو گے ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ ثواب اس طریقے میں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ثواب اس طریقے میں ہوگا جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ یہ تو نبی پاک کا طریقہ نہیں، یہ تو صحابہ کا طریقہ نہیں۔ تو خیال کیجئے گا، اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، لیکن ذکر اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس طریقے سے ذکر صحابہ کرام نے کیا۔ اب سبق پر یہ جو میں نے سبق سنانا ہے، جب اللہ کریم نے بچے کے جسم میں روح ڈال دی، بچے نے والدہ کے پیٹ میں پہلو تبدیل کرنا شروع کر دیے، والدہ کو بھی محسوس ہو گیا اللہ نے میرے بچے کے جسم میں روح ڈال دی ہے، بچہ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، والدہ کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والا، جب اللہ نے تیرے جسم میں روح ڈالی تھی تو نے والدہ کے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کر دی تھی، ایک دفعہ حرکت کرنے سے تیری والدہ کو جتنی تکلیف ہوئی تھی، ساری زندگی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرا، تیری ایک حرکت والی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج حالات کیا ہیں؟ والدہ بات کرتی ہے، بیٹا کہتے کتی بھونک نہیں، والد بات کرتا ہے، بیٹا کہتے کتا بھونک نہیں۔ اور سارے میرے نوجوان بھائی سن لیں جن کے والدین زندہ ہیں، جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرے گا اس بندے کی اولاد اسی کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ ہمارے علاقے کے اندر بازار میں ایک بیٹے نے والد کو تھپڑ مارا، بیٹے نے والد کو تھپڑ مارا بازار کے اندر، سارے دکاندار جمع ہو گئے، انہوں نے کہا شرمدار، بوڑھے والد کو تھپڑ مار رہا ہے۔ بوڑھے والد نے رو کر کہا تیرے بیٹے کا قصور نہیں ہے، اسی جگہ پر میں نے اپنے والد کو تھپڑ مارا تھا۔ ایسا سلوک والدین کے ساتھ کرو گے وہی سلوک اللہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ والد اور والدہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، خیال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، حدیث پاک میں آیا ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی، جیسے جیسے بوڑھی عورت قریب آتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار ہوتے گئے۔ جب بوڑھی عورت قریب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اس کے سامنے بچھا دی۔ یہ کوئی معمولی چادر تو نہیں ہے، آپ کی چادر کا ذکر اللہ کریم کے قرآن میں ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورت کے آگے چادر بچھا دی، چادر پر بوڑھی عورت کو بٹھایا، صحابہ کرام کو حکم دیا بہترین قسم کی کھجوریں لے آؤ، ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ صحابہ کرام اعلیٰ قسم کی کھجوریں لے کر آئے، ٹھنڈا پانی بھی لے کر آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بوڑھی عورت کو کھجوریں پیش کی، اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹھنڈا پانی پلایا، حال احوال پوچھا، خیر و عافیت پوچھی۔ جب وہ بوڑھی عورت واپس جانے لگی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل پڑے. کافی دور تک رخصت کرنے کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ خوش نصیب بوڑھی عورت کون تھی؟ ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ نے بوڑھی عورت کا ادب کیا. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے بوڑھی عورت کی عزت کی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، آپ نے بوڑھی عورت کا احترام کیا ہے. یہ خوش نصیب بوڑھی عورت کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بوڑھی عورت میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ تھی. بچپن میں جس حلیمہ نے مجھے دودھ پلایا تھا. دودھ پلانے والی والدہ کا اتنا مقام، دودھ پلانے والی والدہ کا اتنا احترام، دودھ پلانے والی والدہ کا اتنا ادب. جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب اور احترام ہے تو جو انسان کی حقیقی والدہ ہے اس کا ادب اور احترام کیا ہوگا؟ سارے ساتھی مسئلہ سن لیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينفع معهم عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں اگر بندہ ان میں سے کوئی ایک گناہ کر لے کوئی نیک عمل بھی بندے کے کام نہیں آئے گا. نماز کام نہیں آئے گی، حج کام نہیں آئے گا، عمرہ کام نہیں آئے گا، رمضان کے روزے کام نہیں آئیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کام نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشرک. جو بندہ شرک کرنے والا ہے جو بھی نیک عمل کرے شرک کرنے والے کو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا. اور نمبر 2 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے. میدان جنگ کے اندر جو بندہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے میدان جنگ سے بھاگ گیا واپس نہیں آیا ایسے بندے کو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا. اور نمبر 3 حقوق الوالدین. جو بیٹا والدہ کا نافرمان ہے، جو اولاد والد کی نافرمان ہے، والدین کا دل دکھانے والا بندہ، والدین کو ناراض کرنے والا بندہ جو بھی نیک عمل کرے والدین کو ناراض کرنے والے بندے کو کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا. ہم ابابین پڑھ رہے ہیں، ابابین پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کے 2 پارے روزانہ تلاوت کر رہے ہیں. والدہ گھر میں ہم پر ناراض بیٹھی ہے، والد ہم پر ناراض بیٹھا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. والدین اگر ناراض ہیں کوئی نیک عمل اولاد کو فائدہ نہیں دے گا. میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ آج حالات کیا بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد کو ساتھ لے کے آ رہے تھے. ابو قحافہ 80 سال اس کی عمر تھی، سال کے بال بھی سفید، داڑھی مبارک کے بال بھی سفید، آنکھوں سے نابینا تھا. لاٹھی کے ٹیک پر ایسا ایسا چلتے ہوئے آ رہا تھا. حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ اپنے بوڑھے والد کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, جلدی جلدی چلے. آپ کی چادر مبارک بھی کندھے سے نیچے گر پڑی. قریب پہنچنے کے بعد پوچھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر تو ہے, کیوں اپنے بوڑھے والد کو تکلیف دی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال میرے والد کی عمر ہو گئی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, آنکھوں سے نبینا ہو گیا ہے, لاٹھی کی ٹیک پر آ رہا ہے. 80 سال تک میرا والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا رہا. آج 80 سال کا دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے آ رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے والد کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, والد ہوتا ہے, اگر آپ نے اپنے بوڑھے والد کو کلمہ پڑھوانا تھا, اسے کیوں تکلیف دی ہے؟ مجھے کہہ دیتے, میں آمنہ کلال چل کر وہاں آ جاتا. بوڑھے والد کو کیوں تکلیف دی ہے؟ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے, ابو قحافہ, 80 سال تک جس کے ساتھ تم نے دشمنی کی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. میں نے اللہ کی رضا کے لیے ساری مخالفت معاف کر دی ہے, ساری دشمنی معاف کر دی ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو کلمہ پڑھایا. ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے, خوشی اپنی غیروں کے غم میں پرا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. میں دوسرا مضمون شروع کر رہا ہوں, اب پہلے مضمون کا خلاصہ سن لیں. اولاد پر والدہ کے حق 3 ہے, والد کا حق 1 ہے, اور والدین جب فوت ہو جائیں تو ان کا حق ختم نہ. یہ میرے سامنے 15واں پارہ, سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا. یہ حوالہ قرآن کا میں نے کھولا ہوا ہے. والدین فوت ہو جائیں, اماں فوت ہو گئی ہے, ابا فوت ہو گیا ہے, یوں دعا مانگنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار, میں چھوٹا تھا, بڑے پیار کے ساتھ مجھے والدین نے پالا تھا, والدین فوت ہو گئے ہیں, جیسے انہوں نے مجھ پر مہربانی کی تھی, میرے اللہ تو بھی میرے والدین پر مہربانی کر. اگلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فوت ہونے والے والدین کا درجہ بلند کر دیتا ہے. وہ پوچھتے ہیں, اللہ کیوں ہمارے درجے بلند ہو گئے؟ اللہ کریم جواب دیتا ہے, تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے, تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے. میں نے تمہاری اولاد کی دعا قبول کر کے تمہارے درجے بلند کر دیے ہیں. یہ مضمون میں نے یہاں روک دیا. اب میں بچوں کے بارے میں بات کرتا ہوں. ناظرہ قرآن مکمل کیا, حفظ قرآن مجید مکمل کیا. قیامت کے میدان میں قرآن پاک کے حافظ کو 11 پاسپورٹ ملیں گے. ایک پاسپورٹ ملے گا حافظ قرآن کو اپنے لیے جنت میں جانے کا,
پاسپورٹ ملیں گے اپنے گھر کے اور بندوں کے متعلق جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ حافظ قرآن کی سفارش گھر کے 10 بندوں کے بارے میں قبول کر کے ان کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے گا. اگلی بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے اللہ اسے 10 نیکی عطا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بیان فرمائی، فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. جو بندہ الف لام میم کی تلاوت کرے اللہ اسے 30 نیکی عطا کر دیتا ہے. پھر عجیب بات یہ ہے الف لام میم کا معنی کیا ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا گئے. بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے الف لام میم مانا بندے کو نہ بھی آئے اللہ ثواب سے پھر بھی جھولی بھر دیتا ہے. اگلا جملہ سنیں، یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا، حفظ کیا، سال کے اندر 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر، ان بچوں کے اگر رشتہ دار بیٹھے ہیں نا وہ میری بات غور سے سنیں. قرآن پاک کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. جو بندہ سارا قرآن پاک ایک دفعہ مکمل پڑھے اللہ اسے 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکی عطا کرتا ہے. یہ چھوٹے بچے سال میں قرآن مکمل کیا، 2 سال میں قرآن مکمل کیا، روزانہ کئی گھنٹے یہ بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، سبق یاد کرتے رہے. جس بچے کو روزانہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں تلاوت کی مل رہی ہیں اس کی 7 سال کی نیکیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. آج قرآن کی قدر نہیں ہے. مسلمانوں میری بات غور سے سننا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی. وہ بندہ کہنے لگا جب میری بیٹی جوان ہوئی شادی کے وقت جب میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کو ساری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا. اگر میں نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دیا میری بیوی کو طلاق. اور سے بات سننا ہے، اپنی بیٹی کو شادی کے وقت ساری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا، میری بیٹی کو ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق. بیٹی جوان ہو گئی، شادی کا وقت آ گیا، اب بندہ پریشان ہو گیا، میں غریب آدمی ہوں، اپنی بیٹی کو ساری دنیا کا مال اور خزانہ تو نہیں دے سکتا، یہ تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا، شادی کے وقت یا بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت ہے، بیٹی کو شادی کے وقت جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو، سمجھ پوری دنیا کا تم نے خزانہ دے دیا. قرآن ہے.
حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، ایک عورت آ گئی، وہ کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت میں اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ چاہیں میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بات سن کر سر مبارک نیچے کر لیا، ایسے سوچنے لگے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، صحابی کہنے لگا، حضرت میں غریب آدمی ہوں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس عورت کا، میرے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت نے اپنے نکاح کا اختیار مجھے دیا ہے، میں تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، حق مار میں کیا چیز دے گا؟ وہ صحابی کہنے لگا، حضرت میں تو غریب آدمی ہوں، حق مار میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم قبیلے والوں کے پاس جا، ان سے امداد مانگ، اگر تجھے قوم اور قبیلے والوں کے پاس پیسہ مل جائے، سونا مل جائے، چاندی مل جائے، وہ لے آ، حق مار میں دے دینا، میں تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ صحابی چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، واللہ ما وجدت شیئا، اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی غریب آدمی ہوں، میری قوم قبیلے والے بھی غریب ہیں، ان کے پاس بھی کوئی سونا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، کوئی لوہے کی انگوٹھی دے دے، حق مار میں تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ لوہے کی انگوٹھی۔ غریب صحابی نے کہا، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، حق مار میں کیا چیز دے گا؟ اس نے کہا، حضرت یہ میرے پاس چادر ہے، یہ تو میں آپ کو رومال دکھا رہا ہوں، چادر، میں چادر کے دو حصے کر دیتا ہوں، آدھا حصہ خود استعمال کروں گا، آدھی چادر حق مار میں بیوی کو دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، آدھی چادر کے ساتھ تیرا کام بھی نہیں بنے گا، آدھی چادر کے ساتھ تیری بیوی کا جسم بھی نہیں چھپ سکے گا۔ آدھی چادر سے کیا ہوتا ہے؟ آدھی چادر حق مار میں نہیں لگ سکتی۔ صحابی پریشان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے باہر نکلا، روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا غریب صحابی پریشان ہو کے جا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرے غریب صحابی کو واپس بلاؤ۔ صحابہ نے کہا، واپس آؤ، اللہ کے پیغمبر تجھے بلا رہے ہیں۔ غریب صحابی واپس آ گیا۔ قرآن حفظ کرنے والے بچوں، ان کے رشتہ داروں سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا غریب صحابی یہ بتا، ماذا معك من القرآن، رواہ البخاری، یہ بتا میرا غریب صحابی، تجھے قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، تجھے قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں؟ صحابی کہنے لگا، حضرت یہ آیت بھی مجھے یاد ہے، یہ سورت بھی یاد ہے، یہ قرآن کا حصہ بھی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد سبقتک بما معك من القرآن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم جتنی قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہیں، قرآن پاک کی صورتیں تجھے یاد ہیں، یہی قرآن کی آیتیں اور صورتیں بیوی کو سکھا دینا، اسی حکمار پر میں اللہ کا نبی تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ قرآن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج قرآن کی قدر نہیں۔ میں آپ کو حوالہ دکھاتا ہوں، غور سے سننا۔ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت المدثر، فرمایا علیہا تسعۃ عشر۔ یہ دیکھیے، اچھا آپ کو اور مسئلہ بتا دوں، سارے پختون ساتھی مسئلہ اور سے سنیں، بڑے ساتھی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، اگر بندہ ان 3 چیزوں کو دیکھے اللہ دیکھنے سے ثواب عطا کرتا ہے۔ میری اردو سمجھ آ رہی ہے؟ آنا بھی نہیں کرتے۔ 3 چیزوں کو بندہ دیکھے اللہ دیکھنے کا بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، جو بندہ خانہ کعبہ شریف کو خالی دیکھے اللہ کریم بیت اللہ شریف کو دیکھنے والے کو بھی ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کو عزت کی نظر سے دیکھے، جو بندہ والد اور والدہ کو ادب کی نظر سے دیکھے اللہ کریم والدین کو دیکھنے والے بندے کو بھی ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو بندہ قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھے اللہ قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھنے والے کو بھی ثواب سے نواز دیتا ہے۔ بیت اللہ شریف کو بھی دیکھنا ثواب، والدین کو بھی عزت کی نظر سے دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی اجر و ثواب۔ یہ دیکھیے ہمارا میں نے کھولا ہوا ہے علیہا تسعۃ عشر، یہ آیت نمبر 30۔ جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 30 ہے۔ یہ 19 تو آیت کا نمبر ہے، 19 کو کہتے ہیں۔ جہنم کی آگ کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ اور اگلی بات پر سارے دوست، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو ایماندار بندہ ایک دفعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ کے 19 حرفوں کے بدلے میں اس بندے کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ چھوٹے بچے نہیں، بڑے ساتھی، ایک دفعہ اونچا میرے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ لے، زبان کے تالے کھول دیں، فرشتے لوٹ کر رہے ہیں، اور کیا پتا اللہ اسی بسم اللہ کے 19 حرفوں کے بدلے میں ہمیں بھی جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے۔ اونچی آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر محبت کے ساتھ زبان کے تالے کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھا، حافظ بنے، انہوں نے سال میں 2 سال میں 3 سال میں کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہوگی؟ جو بچہ روزانہ کئی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے، اس بچے کا مقام کیا ہوگا، والدین کا مقام کیا ہوگا؟ آخری بات سنیں، دل کی کھڑکیاں کھولے بڑے ساتھی،
امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، اللہ کریم نے قدرت کا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ آپ کوئی بچہ لوگ بچوں کو ضرور کرنا، بچوں کو باہر بھیجو، یہاں سے باہر بھیجو، میرے طرف دیکھیے بڑے ساتھی عیسیٰ علیہ السلام، آپ بچوں کو بٹھا کے بھائی جان آپ نے اٹھانا شروع کر دیا، سادے لوگ ہیں آپ، بچوں کو بٹھائے آپ، بچوں کو بٹھائے، یہ بات ہمارا یہاں میرے طرف دیکھیں، ساتھی میرے طرف دیکھیں، بس مہربانی کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، جن بچوں نے حفظ کیا ہے، ناظرہ پڑھا ہے، ان کے والد صاحب اگر موجود ہیں کہ میری بات غور سے سنیں، اور پھر گھر میں جا کر میری ماں اور بہنوں کو بھی یہ بات آپ نے سنانی ہے، یہ آپ بڑے ساتھیوں کے ذمہ میری امانت ہے، گھروں میں جا کر ہماری ماں اور بہنوں کو سنانا جو بات اب سنا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک قبر کے قریب سے، اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا، موت کے بعد عذاب بھی برحق ہے، موت کے بعد ثواب بھی برحق ہے، لیکن یہ عالم غیب کا معاملہ ہے، ہم انسانوں کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اللہ کریم اگر چاہے کوئی قدرت کا نمونہ دنیا میں دکھانا چاہے، اللہ کریم قادر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، 3 دن کے بعد واپس آئے، اسی قبر کے قریب سے گزرے، اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، اسی قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، میرے طرف دیکھنا بڑے ساتھی، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے عذاب ہو رہا تھا، 3 دن کے بعد تیری رحمت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی رب پیغام بھیجا، میرے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر والا بندہ بڑا گناہگار تھا، جب یہ فوت ہونے لگا، اس کے گھر میں اولاد ہونے والی تھی، بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد عذاب کے اندر گرفتار ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اب یہ بچہ یتیم ہے، اس نے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے، جب بچے کی عمر 4-5 سال ہوئی، بیوہ اماں نے یتیم بیٹے کا ہاتھ پکڑا، استاد کے پاس لے گئی، بیوہ اماں کہنے لگی استاد جی یہ بچہ یتیم ہے، میرا بیٹا ہے، اس نے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپ میرے یتیم بیٹے کو اللہ کا نام سکھائیں۔ استاد نے یتیم بچے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے حیا آ گیا کہ جس کا یتیم بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیوں دوں؟ یتیم بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی، اللہ کریم نے یتیم بچے کے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کے والد سے ہمیشہ کے لیے عذاب ہٹا دیا۔ یہ بچے انہیں حفظ کیا، ناظرہ پڑھا، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ نے والد سے عذاب دور کر دیا۔ جو حافظ قرآن بچہ، ناظرہ قرآن پڑھنے والا بچہ،
روزانہ کئی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ رہا ہے، اس بچے کے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے 2 سبق آپ کے سامنے بیان کیے، ایک اپنے بھائی مبارک شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ کے حوالے سے، اور دوسرا میں نے آج کے حفظ اور ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے بچوں کے حوالے سے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ باقی جتنے بچے زیر تعلیم ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے اور قرآن پاک کی دولت سے اللہ مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمد